فرمایا مجھے نبوت کی افتتاح کرنے والا اور اختتام کرنے والا بھی بنا. میں پہلا نبی بھی ہوں، میں آخری نبی. اور اسے بعض قادیانی دھوکہ دیتے، بعض قادیانی اس سے دیکھو جی تسی کہندے ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی نے تے جیڑا حضور تو بعد آئے گا ان تسی نبی نہیں مانتے. پھر تسی کہندے ہو حضور پہلے نبی بھی نے، تے جدو پہلے ہوئے آپ تے پھر آدم تو عیسیٰ تک سارے آپ تو بعد ہوئے، اسی ایک بعد اچ منیے تے سانو قادیانی تے فلاں کہندے ہو، تے آپ حضور نو سب تو پہلا من کے 1,24,000 تو بعد اچ مانتے ہو. قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی. آپ نے دروازہ کوئی بھی کھلا نہیں چھوڑا، سارے دروازے نبوت کے اعتبار سے بند کر دیے جواب دے دے کر. آپ نے فرمایا انا اولہم خلقوا وآخرہم بعثوا، فرمایا بننے کے اعتبار سے پہلا ہوں، دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری ہوں، تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے، کوئی دھوکہ نہ دے سکے کہ پہلے بھی ہیں اور آخر. بننے کے اعتبار سے پہلے، جس طرح میں نے ابھی پہلے شروع میں حدیث بتائی کہ آپ نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا. تو وہ پہلے تھے، بننے کے اعتبار سے تھے اور آنے کے اعتبار سے آخری تھے، اور آ کے نبوت کا دروازہ بند کر دی. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تا صبح قیامت کوئی نبی نہیں آنے والا. بالکل کھلی آنکھوں سے اور کھلے کانوں سے بات سنیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دی، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی. ابو بکر صدیق نبی نہیں بنے، عمر بن خطاب نہیں بنے، جن کے بارے میں خود فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. حضرت علی المرتضیٰ کو کہہ کر بتایا، فرمایا کہ تیری مثال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہارون سے تھی اسی طرح تیری نسبت میرے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھنا ہارون موسیٰ کے بعد نبی تھے تو تو میرے بعد نبی نہیں ہوگا. بتا دیا، ورنہ وہ نبی ہو جاتے، حضرت عمر بن خطاب نبی ہو جاتے تو آپ کے پھر بیٹے کیوں پیچھے رہ جاتے، ان کا کیوں وصال ہوتا. نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا، اس لیے بیٹوں کا بھی وصال کر دیا، اس لیے باقیوں کے بارے میں بھی فرما دیا کہ یہ بھی نبی نہیں، یہ بھی نبی نہیں، یہ بھی نہیں. جب وہ نبی نہیں جن کے کہنے پہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے تو وہ نبی کیسے جو بات کرے تو بات جھوٹی واقع ہو جاتی، جو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کو کہتا ہے کہ قرآن اللہ نے گندی گالیوں سے بھر دیا ہوا ہے، وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے. اور میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، اگر قادیانیوں کو سامنے بٹھا کر مرزا غلام احمد کی کتاب حقیقت الوحش پڑھا دی جائے، صرف ایک کتاب، تو سارے قادیانی سچے مسلمان ہو جائیں. سارے قادیانی، وہ یہ اتنا ذلیل آدمی ہے، اس نے کسی نبی کو نہیں چھوڑا، اس نے امام الانبیاء کو نہیں چھوڑا، اس نے اللہ کو بھی گالی نکال دی، اتنا غلیظ آدمی. لوگ اس کے پیچھے جوک در جوک لگے. یاد رکھو قیامت تک صرف ایک ہی نام چلے گا اور وہ نام ہے محمد الرسول اللہ.